اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان زندگی کے ساتھ میں ہوں محمد نوید۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں موبائل فون پر کال اور میسج کے ذریعے ہونے والے 5 خطرناک فراڈ اور ان سے بچنے کا طریقہ۔ سب سے پہلا فراڈ تو یہ ہے کہ جو کافی پرانا بھی ہو چکا ہے، اس میں آپ کو میسج آتا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے آپ کو پیسے ملنے والے ہیں، 25,000 یا 30,000 کی اماؤنٹ لکھی جاتی ہے اس میں، اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ اپنی رقم حاصل کرنے کے لیے دیے گئے فلاں نمبر پر رابطہ کریں۔ جب آپ اس نمبر پر رابطہ کرتے ہیں تو وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں وہ جائز کیش بھجوائیں، 2,000 3,000 یا 5,000، پھر آپ کو ہم پیسے بھجوائیں گے۔ تو جب آپ ان کو پیسے بھجوا دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ اور پیسے ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ جب تک آپ ان کو پیسے بھجواتے رہیں گے وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے جائیں گے۔ اسی طرح وہ ایک اور فیک وہ آپ کو ویڈیو بھیجی جاتی ہے واٹس ایپ پر، یا میسج آتا ہے یا کال بھی آتی ہے بول نیوز کی طرف سے یا جیتو پاکستان کی طرف سے، آپ کی گاڑی اور آپ کا انعام نکلا ہے اور آپ نے اس میں وہ رقم حاصل کی ہے، اور اس میں نقدی آپ کی وہ 25 لاکھ 30 لاکھ روپے وہ بتائی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے بھی آپ سے یہی کہا جاتا ہے کہ آپ فلاں نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر آپ کو دیا جاتا ہے، آپ کے رابطہ کرنے پر پھر وہی کہانی بتائی جاتی ہے کہ اس میں وہ آپ سے پیسے منگوائیں گے، کہیں گے کہ یہ کمپنی کی فیس ہوتی ہے، یہ رجسٹریشن فیس ہے، یہ آپ کے وہ سروس چارجز ہیں، ہم نے آپ سے چاہیے ہوں گے، یہ نمائندوں کو دینے ہیں یا مینیجر کو دینے ہیں۔ مختلف طریقوں سے وہ آپ سے پیسے ڈیمانڈ کر کے اور آپ سے وہ پیسے لے لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ وہ ہے، اس میں آج کل وزیر اعظم کی روزگار اسکیم آئی ہوئی ہے، اس کا نام بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرا فراڈ یہ ہے کہ آپ کو وہ ایک جعلی کال آتی ہے پولیس کی طرف سے، یعنی کہ پولیس بن کر آپ کو کال کی جاتی ہے اور آپ کو ایک دم سے وہ اچانک وہ پریشان کیا جاتا ہے، اور اس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ہم وہ پولیس یا فلاں تھانے سے بات کر رہے ہیں۔ اور پہلے تو وہ کوشش کرتے ہیں کسی تھانے کا نام نہیں لیتے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس تھانے میں آپ کا کوئی جاننے والا بیٹھا ہو یا آپ اس تھانے کے قریبی ہوں یا اس طرح سے، تو وہ آپ کو صرف یہی کہتے ہیں کہ ہم تھانے سے بات کر رہے ہیں، یا میں ایس ایچ او بات کر رہا ہوں، یا میں ASI بات کر رہا ہوں۔ تو وہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کا بیٹا ہے وہ پکڑا گیا ہے، یا بھتیجا ہے یا بھانجا ہے۔ وہ اس طرح سے ایک ایموشنلی آپ کو وہ کال کریں گے اور ساتھ آپ کو پریشر دیں گے کہ یہ وہ سنگین جرم میں پایا گیا ہے اور ہم اس پہ پرچہ دے رہے ہیں، آپ اس کو بچانا چاہتے ہیں، تو آپ فٹافٹ وہ ہم آپ کو نمبر دیتے ہیں اور آپ پیسے بھجوا دیں۔ تو لبے لباب وہی ہے، انہوں نے آپ سے وہ آپ کو پریشان کر کے یا لالچ دے کے انہوں نے آپ سے پیسے ہی نکلوانے ہیں۔ تو تیسرے نمبر پر وہ کال آپ کو آتی ہے، اس میں بھی آپ کو وہ کال کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار وہ، یا اس کا نام لے کے کہا جاتا ہے کہ وہ نذیر نام کا آپ کا بھائی ہے، وہ سعودی عرب میں رہتا ہے یا دبئی میں کام کرتا ہے۔ تو آگے سے اگر وہ تھوڑا بہت وہ آپ کا ڈاٹا چوری کرتے ہیں کسی ID کارڈ کے ذریعے، یا آپ کی مختلف اپلیکیشنز آئی ہوئی ہیں ان کے ذریعے سے، اور اس سے تھوڑا سا کلو لے کے اس کے بعد آپ کو کال کی جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں جی بالکل ہے، تو وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ وہ اس وقت بہت بڑی پریشانی میں ہے، اس نے مجھے آپ کا نمبر دیا ہے اور اس نے کہا کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، ان سے فٹافٹ رابطہ کریں، ان سے فوراً پیسے منگوائیں، اور اور ان سے یہ بھی آپ نے کہنا ہے کہ یہ پیسے وہ ان کے بارے میں گھر میں کسی سے ذکر نہیں کرنا اس بات کا، جیسے ہی میں فری ہوں گا یا میں آزاد ہوں گا یا مجھ سے ایزی ہو سکے گا، جلد ہی میں آپ کو یہ پیسے واپس لوٹا دوں گا۔ تو وہ اس طرح سے وہ ایک مائنڈ سیٹ، ایک سچویشن کریٹ کی جاتی ہے جس سے آپ اس سچویشن میں ان ہو جاتے ہیں اور آپ ان کی باتوں پر عمل کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کسی دکاندار کے پاس چلے جائیں اور وہاں ہماری جا کے بات کروائیں، تو وہ آپ کی بات کرواتے ہیں جائز کیش والے کے ساتھ، آپ کی وہ کہتے ہیں جی بابا جی پیسے مجھے بھجوانے آئے ہیں، تو آپ ان سے پیسے لے لیں، یا یہ بزرگ ہے یا لڑکا ہے یا یہ عورت ہے یہ پیسے بھجوانے آئی ہے تو آپ ان سے پیسے لے لیں، اور یہ میرے فلاں نمبر پر وہ نمبر بتاتے ہیں اور آپ بھیج دیتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے جائز کیش والوں کو بھی اس بات کا ذکر نہیں کرنا کہ یہ میں پیسے کس لیے بھجوا رہا ہوں۔ تو اس میں بھی وہ آپ کو اپنی پونجی سے ہاتھ دھونا پڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا نمبر ہے اس میں آپ کو ایک اور اسی طرح سے ایک کال آتی ہے
کہ کسی دوسرے ملک سے کسی باہر کا نمبر جو ہے وہ آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کسی باہر کے ملک کا نمبر ہے، سعودی عرب یا دبئی یا کویت وغیرہ کا، تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ میں آپ کا دوست بات کر رہا ہوں، تو آپ مجھے پہچانیں۔ تو آپ اس شرمندگی کی وجہ سے یا اس ہیزیٹیشن میں آپ اس کو یہ نہیں کہتے کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں اس کو یہ کہوں گا اور یہ میرا کوئی دوست ہے اور بہت قریبی ہے، وہ اتنے پیار سے اور اتنے مان سے مجھے بات کر رہا ہے، فون کر رہا ہے، تو میں اگر اس سے کہوں گا کہ میں نے تمہیں نہیں پہچانا تو ہو سکتا ہے یہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو اس کی جو ہے نا شرمندگی سے بچنے کے لیے آپ اس کو کوئی نہ کوئی آپ اس کو گیس کرتے ہیں کہ ہاں آپ مجھے لگتا ہے یار آواز جانی پہچانی لگ رہی ہے، ہو سکتا ہے آپ جو ہے نا وہ فلاں بات کر رہے ہیں، تو وہ فوراً آپ سے کہے گا ہاں بالکل میں وہی بات کر رہا ہوں، آپ نے بالکل ٹھیک پہچانا ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ آپ سے کچھ تھوڑا سا جو ہے نا ایک سرسری سا حال احوال کرتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ یار وہ پیسے جو ہے نا کافی میرے پاس جمع ہو گئے ہیں، گھر تو میں جتنے بھجواؤں پیسے ختم ہو جاتے ہیں، تو آپ ایسا کریں مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دیں، مجھے اپنا شناختی کارڈ بھجوا دیں، تو میں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے بھجوا دیتا ہوں، جب میں واپس آؤں گا تو میں آپ سے پیسے لے لوں گا۔ تو وہ جو ہے نا آپ بھلے یہ ہو سکتا ہے آپ یہ جان چکے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ میرا جاننے والا نہیں ہے، چونکہ وہ آپ کو پیسے بھجوانے کی بات کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ پھر اس کی بات میں آ جاتے ہیں اور پھر آپ اس کو دوبارہ پیسے بھجوا جو ہے نا اس کو وہ جو معلومات آپ سے لینا چاہ رہا ہوتا ہے آپ کو فراہم کر دیتے ہیں۔ اس کے عوض پھر وہی کہانی دوبارہ ریپیٹ ہوتی ہے، آپ سے پیسے منگوائے جاتے ہیں کہ یار وہ تھوڑی سی فیس ہے وہ مجھے فی الحال تھوڑی سی بھیج دو، یا آپ کا اکاؤنٹ ہیک کر لیا جاتا ہے، یا آپ کا جو ہے وہ موبائل ہیک کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ فراڈ کے طریقے ہیں۔ پانچواں اور آخری طریقہ جو فراڈ کا ہے اس میں آپ کو ایک میسیج ریسیو ہوتا ہے جس میں وہ جو ہے نا اس میں کوڈ دیا ہوا ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کو فون آ جاتا ہے کہ وہ ہم نے، اور اس میں کچھ رقم بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے میسیج میں کہ 3,000 5,000 15,000 اس طرح سے۔ تو وہ تھوڑی دیر کے بعد فون آ جاتا ہے کہ وہ غلطی سے جو ہے نا آپ کے نمبر پر ہمارا جائز کیش آ گیا ہے، تو آپ مہربانی فرمائیں، اس میں کوڈ لکھا ہوا ہوگا، آپ ہمیں کوڈ بتا دیں تو ہم جو ہے نا ہمارے پیسے، ہم غریب ہیں، آپ کو پھر ایموشنلی جو ہے نا وہ کرتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، جذباتی کر دیتے ہیں کہ میں غریب آدمی ہوں، میں دوائی لینے جا رہا تھا، میرے پیسے تھے، یا کوئی بھی سینیریو بتا کے ایسا جس میں آپ ٹریپ ہو جائیں۔ تو وہ سینیریو بنا کے آپ سے وہ پیسے منگوا لیتے ہیں اور وہ کوڈ لے لیتا ہے۔ جیسے ہی آپ کوڈ بھیجتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے وہی بات، یا آپ کا موبائل ہیک ہو چکا ہوتا ہے، یا آپ کا واٹس ایپ اکاؤنٹ ہیک ہو چکا ہوتا ہے، تو یا آپ کو جو ہے نا اپنے جائز کیش اکاؤنٹ سے جو ہے وہ آپ کو ہاتھ دھونا پڑ سکتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی سینیریو ہیں اس میں جو فراڈ کرنے والے لوگ ہیں وہ آپ کی نفسیات کے ساتھ کھیلتے ہیں، انسان کی نفسیات پر قابو پاتے ہیں۔ آپ کو وہ 2-3 اس میں جو مین طریقہ کار ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے انسان جو ہے اس میں لالچ ہے، وہ آپ کو لالچ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے کہتے ہیں جی آپ کا انعام نکل آیا ہے، جی تو پاکستان کی طرف سے، بول کی طرف سے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے، اور اس کے بعد پھر دوسرا جو طریقہ ہے ان کا، وہ آپ کو پریشرائز کرتے ہیں، وہ آپ کو ڈراتے ہیں، خوف دلاتے ہیں، اچانک خوف جو ہے۔ انسان پہلے ہی اپنی پریشانیوں میں گم ہوتا ہے، زیادہ تر لوگ جو ہیں اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ان کا بچہ جو ہے وہ پڑھائی میں توجہ نہیں دے رہا، اگر وہ دے رہا ہے تو وہ کسی غلط ہاتھوں میں نہ چلا جائے، کسی برے لڑکوں کے ساتھ ان کی صحبت میں نہ چلا جائے، تو والدین کو اس طرح کی پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، اور اس چیز کا وہ ان کو بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ آپ کو فون کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ڈراتے ہیں، خوف دلاتے ہیں کہ آپ کا بچہ پکڑا گیا ہے اور یہ اسٹوڈنٹ ہے یا یہ کام کرتا ہے، اور جو ہے وہ اس کو بڑے سنگین جرم میں ابھی ہم اس کو گرفتار کر لیا ہے، ہم اس کے اوپر FIR ہو جائے گی، اس کا مستقبل خراب ہو جائے گا، اور مختلف طریقے سے جو ہے وہ آپ کو بلیک میل کرتے ہیں ڈرانے کے بعد۔ اور آپ جو ہے وہ اچھا، اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ وہ آپ سے ہی آپ کے بارے میں معلومات لے لیتے ہیں بہت ہی چالاکی سے، اور وہی معلومات آپ کو بار بار ریپیٹ کرتے رہتے ہیں۔ سپوز آپ سے پوچھیں گے، آپ کو فون آئے گا کہ آپ کا جو بھتیجا ہے یا آپ کا بیٹا ہے یا آپ کا رشتہ دار ہے وہ ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ اچھا، تو اگر آپ کو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا بھتیجا ہے تو آپ کہتے ہیں جی جی میرا بھتیجا ہے ایک، تو وہ پھر کہتے ہیں ہاں وہ بھتیجا آپ کا جو ہے اس کا کیا نام ہے بھلا؟ وہ آپ بتاتے ہیں میرے بھتیجے کا نام تو عرفان ہے، تو وہ ادھر سے فون پہ چونکہ آن لائن ہوتا ہے تو وہ آن کال ہوتا ہے، تو وہ پھر وہ پوچھ رہا ہوتا ہے، ایک ڈرامہ ایک کریٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں تمہارا نام عرفان ہے نا؟ وہ کہتا ہے جی جی میرا نام عرفان ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس سے بات کریں۔
تو وہ بات کرتا ہے، وہ صرف اتنی بات کرتا ہے کہ یہ مجھے انہوں نے پکڑ لیا ہے اور یہ مجھے لے کے جا رہے ہیں، جلدی مجھے بچا لو، صرف اتنی بات۔ ایک ایسا ایک ایمرجنسی سین ایک کریٹ ہو جاتا ہے جس میں جو ہے انسان جو ہے اس کا ذہن جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے اور وہ ان کی باتوں پر، ان کی جو انسٹرکشن ہوتی ہیں ان پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس میں بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ لے دے کے جو ہے ہمارے جو ہے نا ہمارے بچے کی جان چھوڑ دیں، اور وہ ان کو پیسے بھجوا دیتے ہیں، اور پیسے بھجوانے کے بعد پھر جو ہے وہ دوبارہ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ وہ اگر انہوں نے 20,000 30,000 کی جو بھی جو ہے نا 50,000 کی بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس ایک چیز کو جج کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ کیا کام کرتا ہے، یا وہ پوچھ لیتے ہیں باتوں باتوں میں آپ سے۔ آپ جیسے ہی اپنا اس کو سٹیٹس بتاتے ہیں کہ میں جو ہے وہ ٹیچر ہوں، یا میں استاد ہوں، یا میں بزنس مین ہوں، تو اسی حساب سے وہ آپ کو ڈیمانڈ بتا دیتے ہیں اور آپ سے پیسے منگواتے رہتے ہیں جب تک آپ بھجوا سکتے ہیں۔ تو جتنی دیر آپ ان کی انسٹرکشن پہ عمل کرتے رہتے ہیں وہ آپ سے پیسے منگواتے رہتے ہیں۔ تو پھر جو بندہ پیسے بھجوانے والا ہے وہ بعض اوقات پہلی دفعہ میں بھی سمجھ جاتا ہے کہ یار یہ مجھ سے بے وقوفی ہو گئی ہے، بعض اوقات لوگ دوسری دفعہ میں جو ہے وہ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اور پھر جو ہے نا جب اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ پولیس کے پاس پہنچتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے، یہ نمبر ہے، اس سے کال آ رہی ہے، اور یہ جو ہے نا اب اس سارے سینیریو میں جو کالز والا سینیریو ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایسا ایک جو ہے وہ ڈرامہ کریٹ کیا جاتا ہے جس میں آپ متعلقہ بندے کو ہی فون نہیں کرتے، کہ آپ کے بھتیجے کا یا آپ کے بیٹے کا نام لیا جا رہا ہے یا آپ کے بھائی کا نام لیا جا رہا ہے، اس کے نام سے آپ سے پیسے لیے جا رہے ہیں، تو کم از کم آپ اس کو ٹچ کریں کہ اس کا موبائل فون آن ہے، آف ہے، اس سے رابطہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، تو آپ کم از کم اس سے رابطہ تو کر لیں۔ تو وہ اس خوف اور اس پر اب اس میں آپ کا جو ہے نا اس کا حل یہی ہے، سب سے جو مناسب حل یہ ہے کہ کسی قسم کی آپ کو کال آتی ہے تو سب سے پہلے اس کو ویریفائی کریں، اپنے گھر سے ویریفائی کریں، اپنے جو ہے وہ جس بندے کا نام لیا گیا ہے اس کے نمبر پہ کال کریں اگر اس کے پاس فون ہے، جہاں پہ وہ ہوتا ہے آپ کے مطابق اس کو اب اس وقت گھر ہونا چاہیے تھا تو آپ گھر سے فون کر کے ویریفائی کریں، آپ جو ہے اپنے رشتہ داروں سے ویریفائی کریں، یا اگر وہ اسکول میں ہے تو آپ اسکول سے فون کر کے ویریفائی کریں۔ تو کوئی بھی انفارمیشن ہے اس کو آپ ویریفائی کرنے سے پہلے آپ اتنا بڑا سٹیپ آپ لے لیتے ہیں کہ آپ 50,000 روپے بھجوا دیتے ہیں، لاکھ روپے بھجوا دیتے ہیں، اور جو ہے وہ ان جو ہے نا اپنا جو ایک حق حلال کا پیسہ ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اور آپ کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک شکایت لے کے جاتے ہیں اداروں کے پاس، FIA ہے، پولیس ہے، کہ یہ دیکھیں جی یہ نمبر ہے، یہ دیکھیں جی یہ نمبر ہے ہمارے پاس اور اس سے کال آئی ہے اور اس طرح سے ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے۔ اب اس میں اداروں کو یہ پریشانی ہوتی ہے جو ہے نا اس پہ کارروائی کرنے میں یا اسے ڈھونڈنے میں، وہ چونکہ ابھی ڈیٹا مکمل طور پہ کمپیوٹرائز نہیں ہے ہمارے ملک کا، اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو، زیادہ تر آبادی جو ہے وہ دیہاتوں میں ہیں، لوگ ان پڑھ ہیں، اور ان کے نام پہ بہت ساری سمیں جاری ہو چکی ہوتی ہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ تو وہ جب اس نمبر کا ہم اس کی اونرشپ لیتے ہیں کہ یہ کس کے نام ہے سم، کون استعمال کر رہا ہے اس کا، تو وہ پتہ چلتا ہے وہ کسی بزرگ عورت ہوتی ہے یا کوئی بزرگ مرد ہوتا ہے یا کوئی دیہات کا کوئی سادہ انسان ہوتا ہے جسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے نام یہ سم ہے، اور جب اس کی لوکیشن لی جاتی ہے تو وہ اس کے اپوزٹ آتی ہے۔ اگر سپوز کہ جو اس کی اونرشپ ہے اس پہ اس کا ایڈریس آ رہا ہے میاں چنوں کا، اور جب ہم اس کی لوکیشن لیں گے تو اس کی لوکیشن کراچی کی آ رہی ہوگی یا اس کی لوکیشن اسلام آباد کی آ رہی ہوگی، تو یعنی کہ وہ فراڈ کرنے والا بندہ ہے وہ وہاں پہ بھی جو ہے نا اس کے بعد انہوں نے سم کے اوپر ڈائیورشن لگائی ہوئی ہوتی ہے، تو ان کو ڈائیورٹ کیا ہوا ہوتا ہے، اس سے پھر وہ ٹریس ہونا بھی ان کے لیے جو ہے نا وہ مشکل ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو فراڈ والے لوگ ہیں وہ پکڑے تو نہیں جا سکتے لیکن ہم ان سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں لالچ نہیں کرنا چاہیے، زندگی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، تو لوگ شارٹ کٹ کی جو ہے تلاش میں جو ہے وہ فراڈ کا شکار ہو جاتے ہیں، تو لالچ سے بچیں اور اپنے پیسوں کو بچائیں۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جب آپ کو کوئی نقصان کی یا کوئی سخت قسم کی یا آپ کو کوئی خوف دلانے کی یا کوئی دھمکی کی کسی قسم کی ایسی کال آتی ہے تو آپ جو ہے وہ پولیس سے رابطہ کریں، اداروں سے رابطہ کریں اور اپنے گھر سے ویریفائی کریں۔ اور جو تیسرے نمبر پہ آپ کو جذباتی کیا جاتا ہے جس میں آپ کو کوڈ آتا ہے اور آپ کو ایک جو ہے وہ جذباتی کر کے آپ کو ایموشنل کر کے آپ کو کہتے ہیں جی ہم غریب ہیں اور ہم بڑے پریشان ہیں، آپ مہربانی کریں پیسے بھجوا دیں یا کوڈ ہمیں بھجوا دیں، تو آپ ان کو پیسے بھجوا دیں گے تب آپ کے پیسے گئے، اب کیونکہ وہ فیک میسج ہوتا ہے، پیسے نہیں آئے ہوتے آپ کے اکاؤنٹ میں،
اور اگر آپ ان کو کوڈ بھجوا دیتے تو آپ اپنے اکاؤنٹ سے گئے۔ تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور اپنا ذہنی طور پر حاضر رہیں۔ کسی قسم کی کوئی آپ کو کال آتی ہے، کوئی میسیج آتا ہے، اس پہ بالکل عمل نہ کریں۔ کوئی بھی ادھر یہاں پہ فارغ نہیں بیٹھا جو آپ کو پیسے بھجوانے کے لیے یہاں پہ بار بار آپ کو کال کرے گا۔ اگر کسی کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ آپ کے گھر تشریف لاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا یہ جو ہے نا پوسٹ ہے، یہ ڈاک ہے، یہ آپ کا خط ہے، یہ لیٹر ہے، جو بھی چیز ہے وہ آپ کو اس طرح سے دی جاتی ہے، کسی نمائندے کے تھرو آپ کو چیز ملتی ہے۔ اور فون اور میسیج کے ذریعے جو جینون پیسے ہیں جو لوگ لے رہے ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ وہ فون اور میسیج کے ذریعے کبھی بھی اس طرح کا کام نہیں ہوتا۔ اپنا خیال رکھیں اور خوش رہیں، اور یہ جو آپ کو ہمارا میسیج ہے اس کو پھیلائیں زیادہ سے زیادہ، تاکہ لوگ فراڈ سے بچیں اور اپنی زندگی جو ہے وہ ان کی زندگی آسان ہو، آسانیاں بانٹیں اور خوش رہیں۔